بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف جو ہے اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تعریف کیا ہوتی ہے اور اصطلاح کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس سے آگے والا سٹیپ ہے آج ہم قرآن کریم کی تعریف کے حوالے سے پڑھیں گے جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اس میں ہمارے پاس عربی زبان میں علماء نے بہت زیادہ تعریفات کی ہیں۔ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جس اسکالر نے جس بھی چیز کو جس اینگل سے پڑھا، دیکھا، پرکھا، سنا، سمجھا، وہ اس اینگل سے اور اپنے علم کے مطابق، اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق وہ اس کی تعریفات کرتا ہے۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کامن ہونی چاہیے، اس کا جامع اور معنی ہونا۔ تو عربی زبان میں نے جو آپ کے سامنے تعریفات لکھی ہیں اس میں ایک کلام اللہ المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ وهو اسم للنظم والمعنى جميعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طریقے پر بغیر کسی شک کے منقول ہے، اور یہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہوتا ہے۔ اس میں کچھ علماء جو ہیں انہوں نے کچھ الفاظ کا آگے پیچھے کیا، فار ایگزامپل انہوں کا الینا لکھا انہوں نے ہماری طرف اس جگہ پہ، کسی نے یہ لفظ سے اللہ جو ہے اس کو چھوڑ کے هو الکلام کہہ دیا، هو الکلام علی کلام لگا دیا صاحب، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ میں تھوڑا بہت عدل بدل ہے۔ نیچے والی تعریف ہے وہ بھی اس کے قریب ہے، کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ کلام اللہ المنزل، کلام اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بلفظه المتعبر بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول متواترا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا وہ کلام جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اس کے الفاظ معجزہ ہیں، وہ اپنے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے اور اس کی تلاوت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، اور یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یہ متواتر طریقے سے منقول ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کچھ الفاظ وہ پہلے والے ہیں، تھوڑے سے انداز بیان کرنے کا لکھنے کا مختلف ہے، زیادہ تر چیزیں پہلے والی ہیں، تو یہ دونوں جامع معنی ہیں لیکن یہ بڑی مشکل ہے آپ کے لیے، بچوں کے لیے، عوام کے لیے۔ یہ چونکہ مشکل ہے تو ایک بہت سادہ سی اور آسان سی تعریف اردو زبان میں آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ جامعیت اور معنیت بھی دیکھیں گے۔ وہ پہلے والی جو چیز پڑھی تھی اس کو یہاں پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسے بنتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی طرف۔ یہ تعریف ہے جی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور نماز میں اس کی تلاوت فرض ہے۔ اس میں تین چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور تیسری ہے نماز میں اس کی تلاوت فرض ہے۔ اب سب سے پہلے جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو بتائیے کہ کیا قرآن سارے کا سارا ان الفاظ میں شامل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا نا؟ سارے کا سارا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ جامع تو الفاظ ہو گئے لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں شریک ہو گئی جو قرآن نہیں ہے۔ بتائیے کیا اللہ کا کلام صرف قرآن ہے؟ اور کون سی کتابیں؟ تورات، زبور، انجیل، حدیث قدسی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہمی۔ جب حدیث کے بارے میں ہم بات کریں گے تو پڑھیں گے کہ یہ بھی کسی طرح سے اللہ کا کلام بنتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو اللہ کے کلام میں شامل ہے۔ ہم ڈیفائن کر رہے تھے قرآن کو تو وہ تو سارا آ گیا لیکن اور بہت ساری چیزیں آ گئی، جامعیت مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو باقی والی چیزیں ہیں ان کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پہلے ایک چھوٹا سا الفاظ کا گروپ شامل کیا ہے جس میں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو اب تورات، زبور، انجیل اور پہلی کتابیں آسمانی یا صحیفے جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، کیا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل نہیں، وہ تو دیگر انبیاء پر نازل ہوئے نا، تو جو دیگر پر نازل ہوئے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔
تو دیگر تمام انبیاء کے صحائف ان پر اترنے والے سارے کے سارے کلام نکل گئے، اب صرف وہ کلام باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی تو نہیں نازل ہوا، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں نازل ہوئی ہیں؟ حدیث قدسی کی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث القرآنی بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا نبی تو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتا، جو بھی بات کرتا ہے وہ ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو جب یہ اللہ کی وحی تھی جو آپ نے فرمایا تو کلام کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا تو حدیث کو بھی نکالنا ہے، حدیث کو تو الگ کرنا ہے، صرف قرآن باقی رہے، کیونکہ ہم ڈیفائن کس کو کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو، صرف قرآن رہنا چاہیے، وہ مکمل ہونا چاہیے اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں آنا چاہیے اس میں۔ اب جو حدیث رہ گئی تھی اس کے لیے ہم نے یہ آگے ایک اور شرط لگا دیا ہے، الفاظ کا ایک گروپ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نماز میں اس کی تلاوت فرض ہے۔ اب دیکھیں نماز میں جو تلاوت فرض ہے وہ صرف قرآن کی ہے، نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کا حصہ ہیں پڑھنے میں، جیسے آپ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ، جیسے آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اور بہت ساری چیزیں، تو یہ حدیث کا حصہ ہیں لیکن یہ فرض نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ واجب، فرض صرف قرآن ہے اس کی تلاوت، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس کی جامعیت کیسی ہے کہ سارے کا سارا قرآن آیا، اور مانعیت کیسی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز اس میں شامل ہے نہیں، اسی کو کہتے ہیں ڈیفائن کرنا۔ وہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی، یہ وہی تعریف ہے جس کے لیے ہم نے الحد الاصطلاح کا لفظ استعمال کیا تھا، یا ڈیفائن کرنا یا ڈیفینیشن بیان کرنا، اس کے لیے ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ ہو گیا، اگر ہم اس کو انگلش میں لیں تو وہ اس طرح ہوگا the word of Allah which was revealed to Muhammad messenger of Allah Almighty sallallahu alaihi wasallam and its recitation in prayer is obligatory۔ یہ وہی مفہوم ہے جو اردو میں ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور نماز میں اس کی تلاوت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو کوئی الجھن ہو، کوئی سوال ہو آپ کا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بات پوری سمجھ آ گئی؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ اس ایگزامپل میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ڈیفائن کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔